ہوگے تو پھر کون سی جنت؟ جنت تو ابھی وجود میں آنی ہے۔ جنت کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنت تو اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد یہ جو مواد موجود ہے اس وقت، جو مسالہ اس وقت بکھرا ہوا ہے، جو میٹیریل آپ دیکھتے ہیں، اس کو جمع کر کے بنائی جائے گی۔ تو اس لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اس جنت میں مانا جائے جو جنت انسانوں کو ملنے والی ہے۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں جگہ جگہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ نظریہ کہ جنت اور دوزخ ابھی پیدا نہیں ہوئی بلکہ قیامت کے بعد پیدا ہوں گی، یہ قرآن و سنت کی بہت ساری نصوص کے خلاف ہے اور یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آیت نمبر 131 میں فرمایا کہ تم اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ یہ اعدت ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح پر جنت کے لیے بھی اسی اسلوب میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ نہیں کہ تیار کی جائے گی۔ یہ کہنا کہ جس طرح قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں تو یہاں بھی قطعیت کے معنی میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ تعویل بالکل درست نہیں ہے، چونکہ دوسرے دلائل تائید کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں، لہٰذا یہاں پر ماضی اپنے ظاہر پر ہوگا اور اس میں یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ یاسین میں، ایک بندے کا ذکر کیا کہ جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے یہ کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ تم مرسلین رسولوں کی اتباع کرو، سورۃ یاسین میں۔ تو اس میں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم غور سے میری بات کو سنو۔ تو قرآن فرماتا ہے قیل ادخل الجنت، اس بندے سے یہ کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اگر جنت پیدا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جب وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو کسی طرح معلوم ہو جائے کہ بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا ہے۔ تو اس کو جنت میں داخلے کا حکم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کا ہی تعین کیا۔ اگر ایک چیز پیدا ہی نہیں ہے، مخلوق ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے مقام کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا سورۃ النجم میں، فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، جنت المأوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ اس وقت موجود ہے، وہ مخلوق ہے، وہ پیدا کی جا چکی ہے۔ احادیث کثیرہ کے اندر جنت اور دوزخ کے بارے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ اس وقت معلوم ہے، چنانچہ موجود ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں۔ صحیح البخاری کی کتاب الاذان میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 745 ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دنت من الجنہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، کسی چیز کو پکڑنا چاہا، پھر حضور پیچھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا دنت من الجنت، جنت میرے قریب ہو گئی۔ تو ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جنت میرے قریب ہو گئی، حتی لو اجترأت علیہا، اگر میں فرمایا جرت کرتا تو لجئتکم بقطاف من قطافہا، تو میں انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ جنت میں سے لے کے آتا، جنت میں سے۔ اور فرمایا کہ ولو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، کہ اگر میں انگوروں کا ایک خوشہ لے کر آتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے
بڑھتے رہتے لیکن وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اب اگر جنت پیدا ہی نہیں ہے، مخلوق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میرے قریب ہوئی اور میں نے اس سے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑنا چاہا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنت موجود ہو، مخلوق۔ چنانچہ صحیح البخاری کی کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 536 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب شدید گرمی کا دن ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کیونکہ فرمایا جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی۔ اب دوزخ اگر موجود ہی نہیں ہے تو اس کے شکایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کی، یا ربی اکل بعدی بعدا، کہ میرے کچھ حصے نے شدت حرارت اور حدت کی وجہ سے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفسٍ فی الشتاء، تو فرمایا کہ ایک سانس وہ جہنم لیتی ہے سردیوں میں جو زمہریر کا سانس ہوتا ہے، وَنَفَسٍ فی الصَّيْفِ، اور ایک سانس دوزخ لیتی ہے گرمیوں میں۔ تو اگر موجود ہی نہیں ہے تو اس کے سانس کا مطلب کیا ہے؟ سانس تو فرع ہے، سانس تو بعد میں ہے، پہلے اس کا وجود ہے۔ تو فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ یہ جو تم گرمی کی حدت پاتے ہو اور شدت پاتے ہو یہ جہنم کی حرارت سے ہے، اور جو تم ٹھنڈک پاتے ہو یہ زمہریر کی وجہ سے ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اسی طرح پر سنن الترمذی میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جنت اور دوزخ کو پیدا کیا جا چکا ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ چنانچہ امام ترمذی کتاب و صفت الجنہ کے اندر روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2560 ہے، اور اس میں امام ترمذی نے یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈانپ دیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور دوزخ کو شہوات، خواہشات اور رغبات جو ہیں ان کے ساتھ ڈانپ دیا گیا ہے۔ اس میں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث روایت کر رہے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن اور صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الجنت والنار، لما خلق اللہ، جب اللہ نے پیدا کر لیا جنت اور دوزخ کو۔ تو ابھی حدیث میں صراحت جب موجود ہے تو پھر اس کے بعد قیاس کرنا اور عقلی گھوڑے دوڑانا اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو ارسل جبریل الی الجنہ، اللہ نے جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا، تو جنت موجود ہی نہیں ہے تو جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ فقال، تو فرمایا، انظر الیہا، جا کے جنت کو دیکھو، وَإِلَى مَا أَعْدَدتُّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور جو میں نے جنت میں جنتیوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں تو ان کو دیکھو۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر وہ نعمتیں دیکھیں، اور پھر اسی طرح جب اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا جا کے دوزخ کو دیکھو، تو انہوں نے جا کر اذهب الى النار فانظر الیہا وإلی ما اعددت لأہلہا فیہا، حضرت جبرائیل گئے اور جا کر انہوں نے دوزخ کو دیکھا۔ تو یہ کتنی صراحت اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس نے اللہ سے 3 بار جنت کا سوال کیا، قالت الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو بندہ 3 بار اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، قالت النار، تو دوزخ کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دے۔ تو جنت اور دوزخ کا جواب دینا دعا کے صلے میں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ
کہ جب وہ موجود ہوں اور ان کو ہماری بات کا فہم اور شعور مل جاتا ہو۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ میں ان نعمتوں کے حسن کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں سند صحیح حسن کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کی جو عورت ہے وہ اپنے خاوند کو اذیت پہنچاتی ہے تو الا قالت زوجته من الحور العین، تو فرمایا کہ وہ جو حور عین جنت میں اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے لا تؤذی، اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے۔ تو حوریں تو بعد میں ہوں گی نا، پہلے تو جنت ہے، تو جنت کا وجود ماننا پڑے گا تو پھر حور کا وجود ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ حور اس کو کہتی ہے جس نے دنیا میں اپنے خاوند کو اذیت دی ہے، تو حور کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، کہ یہ تیرے پاس چند دن کے لیے ہے اور پھر ان قریب تجھے چھوڑ کے یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو کتنی صراحت موجود ہے۔ لہٰذا اس طرح کی گمراہی اور قرآن اور سنت کے خلاف اپنے عقلی جو قیاس ہیں ان کو امت میں پھیلانا یہ لائق صد افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔